بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر جیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں شخصی ترقی اور کامیابی کے ان نسخوں اور طریقوں پر جو کسی اسکول میں نہ تو پڑھائے جاتے ہیں نہ ہی سکھائے جاتے ہیں۔ اس سلسلے کا پہلا نسخہ جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے کا نسخہ۔ سیکھتے تو سبھی ہیں، بچپن سے لے کر آج تک ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے چلے آ رہے ہیں اور آخری وقت تک سیکھتے ہی رہیں گے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی کہ سیکھنا کیسے سیکھنا ہے یا سیکھنے کی صلاحیت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ ہمارے خیال میں ترقی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم صلاحیت اگر کوئی ہے تو وہ ہے سیکھنے کی صلاحیت۔ جس شخص میں سیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوگی یا کم ہوگی، اس کے لیے ترقی اور کامیابی حاصل کرنا مشکل ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کچھ نہیں سکھا سکتا جب تک وہ خود سیکھنے پر تیار نہ ہو۔ تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تیار ہیں آپ؟ اگر آپ تیار ہیں تو آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک نہایت آزمودہ نسخہ جس کے استعمال سے آپ مختصر وقت میں یا کم وقت میں نہایت تیز رفتاری سے کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں، اور وہ نسخہ ہے نسخہ برعکس۔ جی ہاں، برعکس۔ اس نسخے کے 5 اجزاء ہیں: بے، رے، عین، کاف اور سین۔ بے سے بنتا ہے بھولنا، رے سے رہنمائی، عین سے عمل، کاف سے کیفیت اور سین سے سکھانا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے استعمال کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے بے کو لے لیں۔ بے سے بنتا ہے بھولنا۔ اگر آپ تیز رفتاری سے سیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم وقتی طور پر آپ کو 3 چیزیں بھولنا ہوں گی۔ نمبر 1، بھول جائیں جو کچھ آپ کو پہلے سے معلوم ہے اس چیز کے بارے میں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ صرف اس لیے کچھ نہیں سیکھ پاتے کیونکہ ان کے خیال میں انہیں پہلے سے سب پتا ہوتا ہے، انہیں پہلے سے ہر چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے سب معلوم ہے والی کیفیت میں رہتے ہیں۔ پرانی مثال ہے کہ اگر پیالہ پہلے سے بھرا ہو تو اسے مزید اس میں کچھ نہیں بھرا جا سکتا، اس لیے پہلے پیالے کو خالی کرنا ضروری ہے۔ اپنے ذہن کو خالی کر دیں، اسے کھول دیں، کچھ دیر کے لیے جو کچھ آپ کو معلوم ہے اسے بھول جائیں۔ نمبر 2، بھول جائیں سارے اہم اور ضروری کاموں کو جس وقت آپ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھیں۔ آپ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ذہن مختلف کاموں میں الجھا ہوگا تو آپ کسی چیز پر بھی توجہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے جو کچھ آپ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے یکسو ہو جائیں، اپنی تمام تر توجہ وقتی طور پر صرف اس ایک کام کے لیے مرکوز کر دیں جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ نمبر 3، بھول جائیں اپنی بندشوں کو، اپنی رکاوٹوں کو۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ میں ارادے کی کمی ہے یا آپ بہت کسل مند ہیں، کام کو ٹالتے رہتے ہیں، یا آپ میں خود اعتمادی کی کمی ہے، یا آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ سیکھنا بیکار ہے، تو بھول جائیں ان سب باتوں کو۔ اگر آپ اپنی کمزوریوں اور خامیوں سے لڑتے رہیں گے تو یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اس لیے بھول جائیں اپنی تمام حد بندیوں کو، اپنی تمام بندشوں کو اور اپنی تمام رکاوٹوں کو۔ یہ تو ہوا بے سے بھولنا۔ اب اس میں شامل کریں رے۔ رے سے ہے رہنمائی۔
बगैर किसी रहनुमाई के कोई भी कुछ नहीं सीख सकता। हर शख्स को रहनुमाई की जरूरत है। ये रहनुमाई आपको कहां से मिलेगी? ये रहनुमाई आपके इर्द गिर्द पहले से मौजूद है, बुजुर्गों की शक्ल में, असातिज़ा की शक्ल में, अच्छे दोस्तों की शक्ल में, आपकी पसंदीदा कामयाब शख्सियात की शक्ल में, किताबों की शक्ल में, और आज के दौर में तो हर शख्स के हाथ में स्मार्टफोन है। दुनिया भर की मालूमात आपके हाथ में है। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जैसे चाहे इस्तेमाल करें। अब तो हाल ये है कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ गूगल बाबा को बोलने की जरूरत है और गूगल बाबा पलक झपकते ही सारी मालूमात लाके आपके सामने रख देगा, बिल्कुल किसी जिन की तरह नहीं। इसलिए जो आप सीखना चाहते हैं उसके लिए एक रहनुमा तलाश करें और रहनुमाई के तमाम तरीके इस्तेमाल करें। बे और रे को मिलाने से बन गया बर। अब इसमें मिलाएं एन। एन से बनता है अमल और एन से ही इल्म भी बनता है, यानी इल्म व अमल। कहते हैं कि इल्म ताकत है, इल्म ताकत नहीं है। इल्म ताकत नहीं है। इल्म ताकत उस वक्त बनता है जब उस पर अमल किया जाए। अमल के बगैर किसी भी किस्म का इल्म बेकार है। आज अभी इसी वक्त तय कर लें कि जो भी आप सीखेंगे उस पर अमल भी करेंगे, इसलिए कि सीखने के अमल में आपको भी अमली तौर पर हिस्सा लेना पड़ेगा। सीखना कोई खेल तमाशा नहीं। सीखना कोई खेल तमाशा नहीं है जिसे सुनकर या देखकर सीखा जा सके। किसी भी चीज को सीखने के लिए आपको अपनी तमाम तर तख्लीकी और तस्वुराती सलाहियतों को बरूए कार लाना पड़ता है और सीखने के अमल में अमली तौर पर शामिल होना पड़ता है। अगर आप इस सीखने के अमल में अमली तौर पर हिस्सा नहीं लेंगे तो सीखना मुश्किल हो जाएगा। अमली तौर पर हिस्सा लेने का मतलब है सवाल करें, पूछें, सोचें, गौर करें, बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करें, अहम बातों को अच्छी तरह नोट करें और फिर उन पर अमल करें। मिसाल के तौर पर आपको 10 मिनट में गाड़ी चलाने का तरीका बताया जा सकता है कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। आप अहम नुकात भी नोट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठेंगे आपको गाड़ी चलानी नहीं आएगी। इसी तरह जब तक आप खुद तालाब में छलांग नहीं लगाएंगे आपको तैरना नहीं आएगा। तो अब तक हमने बे, रे और एन का इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें मिलाएं काफ। काफ से कैफियत। आपकी कैफियत अक्स है आपके मूड का। आपकी जहनी और जिस्मानी कैफियत की सेहत का इन्हिसार आपके उस वक्त के या उस लम्हे के मूड पर है जब आप सीखने के लिए बैठते हैं। सीखने में अगर सही जज्बा और एहसास शामिल हो तो सारी मालूमात जहन नशीन हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों को स्कूल में पढ़ाई गई बातें याद नहीं रहती या चीजें याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आमतौर पर स्कूलों में पढ़ाने का तरीका बच्चों में एक बेजारी, एक बोरियत पैदा कर देता है। अगर तबीयत में बेजारी या बोरियत हो तो सीखने के अमल में रुकावट पैदा हो जाती है। लेकिन इसके बरक्स आपने जरूर नोट किया होगा कि जैसे ही हमारी दिलचस्पी का कोई मजमून आता है या कोई ऐसा उस्ताद आता है जिसे हम पसंद करते हैं तो हम हमतन गोश हो जाते हैं। हमारी सारी जहनी और जिस्मानी कैफियत बदल जाती हैं। हमारे बैठने का अंदाज, हमारे सुनने का अंदाज, हमारे सवाल करने का, हमारे जवाब, हमारी सारी तवज्जो, कहना चाहिए हमारा पूरा स्टाइल ही बदल जाता है। सवाल यह है कि हमारी कैफियत का कौन जिम्मेदार है? क्या दूसरे लोग हमारी कैफियत को कंट्रोल करते हैं या ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है? क्या ख्याल है आपका? अगर आपका जवाब है कि अपनी कैफियत के हम खुद जिम्मेदार हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम खुद अपनी कैफियत के जिम्मेदार हैं। इस कैफियत को बेहतर कैसे किया जा सकता है? कैफियत पर कुछ
تفصیل سے بعد میں بھی بات کریں گے، لیکن فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ کسی بھی قسم کی کیفیت چونکہ اندرونی اور بیرونی ماحول یا ہماری ذہنی اور جسمانی حالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس لیے کسی بھی ایک کو بدلنے سے کیفیت بدلی جا سکتی ہے۔ اس کا تجربہ آپ ابھی اور اسی وقت کر سکتے ہیں۔ مثلا سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، اپنا سر، اپنی گردن اور اپنی کمر ایک سیدھ میں لے آئیں، 2-3 گہری گہری سانسیں لیں، لمبی لمبی سانسیں لیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کی کیفیت بدل جائے گی، آپ پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگیں گے۔ ذہنی تبدیلی بھی کچھ اسی طرح پر ہوتی ہے۔ جو چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں یا چاہ رہے ہیں، اس کے فوائد کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں، حاصل مقصد کو تصور میں لائیں، آپ کی زندگی میں اس سے کیا بہتری آئے گی اس کے بارے میں خیال کرنا شروع کر دیں، آپ کی کیفیت بدل جائے گی۔ تیزی سے سیکھنے کے عمل کا انحصار کیفیت پر ہے۔ کیفیت آپ کے اختیار میں ہے، آپ کس کیفیت میں رہنا چاہتے ہیں؟ بیزاریت، بوریت، افسردگی، نا امیدی، یا پھر دلچسپی، راحت، امید، تجسس؟ یاد رکھیں، اپنی کیفیت کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ جسمانی کیفیت بدلیں گے تو ذہنی کیفیت بدل جائے گی، ذہنی کیفیت بدلیں گے تو جسمانی کیفیت بدل جائے گی۔ ہمارا نسخہ تقریباً تیار ہونے کو ہے، اس میں آخری جز شامل کرنا رہ گیا ہے، اور وہ ہے سین۔ صحیح معنوں میں جو ذائقہ آئے گا وہ سین ملانے سے ہی آئے گا۔ تو چلے اب اس میں سین ملاتے ہیں۔ سین سے ہے سکھانا۔ خود سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ اگر آپ تیزی سے سیکھنا چاہتے ہیں، کم وقت میں زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو دوسروں کو سکھانے کی نیت سے سیکھیں۔ اگر آپ دوسروں کو سکھانے کی نیت سے سیکھیں گے تو آپ کا انداز بالکل مختلف ہوگا۔ یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ ویڈیو جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں، اسے اچھی طرح سے دیکھ لیں، 1 گھنٹے کے بعد جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اسے آپ نے 10 لوگوں کو سکھانا ہے یا پڑھانا ہے، تو آپ اسے کس انداز سے دیکھیں گے؟ ظاہر ہے کہ آپ پوری توجہ اور دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھیں گے، اس کا ایک ایک لفظ سنیں گے، سمجھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، تفصیل کے ساتھ اہم نکات نوٹ کریں گے۔ بہت سے سوالات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے جن کے جوابات آپ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، غرضے کہ آپ کا طریقہ بالکل مختلف ہوگا۔ اس لیے خود سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ سکھانے والا کم از کم 2 گنا زیادہ سیکھتا ہے، جتنا زیادہ سکھائے گا اتنا زیادہ سیکھے گا۔ تو جناب، سیکھنے کی صلاحیت بڑھانے کا نسخہ تیار ہے، اس کا نام ہے نسخہ برعکس۔ اب آپ جب بھی کچھ سیکھنا چاہیں، نسخہ برعکس کا استعمال کریں۔ جب آپ اسے استعمال کریں گے تو آپ بھول جائیں گے جو آپ جانتے ہیں، آپ بھول جائیں گے سارے اہم اور ضروری کاموں کو، آپ بھول جائیں گے اپنی رکاوٹوں کو، بندشوں کو۔ آپ کو رہنمائی بھی مل جائے گی جس پر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کی کیفیت بدل جائے گی اور آپ دوسروں کو سکھانے کے لائق بھی ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ واقعی سیکھنے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں تو آج تک جو کرتے آئے ہیں اس کے برعکس آج سے ہی نسخہ برعکس کا استعمال شروع کر دیں، اور یہ نسخہ دوسروں کو بھی سکھائیں اور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ سے ایک نئے نسخے کے ساتھ یا طریقے کے ساتھ۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، صحت و تندرستی کے ساتھ ترقی و کامیابی کی جد و جہد جاری رکھیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.